اس کا 6واں باب، قضات کی کتاب، اس کا 6واں باب، پہلی آیت سے خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی، اور خداوند نے ان کو 7 برس تک مدیانیوں کے ہاتھ میں رکھا، اور مدیانیوں کا ہاتھ اسرائیلیوں پر غالب ہوا، اور مدیانیوں کے سبب سے بنی اسرائیل نے اپنے لیے پہاڑوں میں کھوہ اور غار اور قلعے بنا لیے۔ قضات کی کتاب کا نام اسے قضات دینا، اس کی ریزن، وجہ کیا ہے؟ قضات جو ہے یہ قاضی کی جمع ہے، تو اردو میں قاضی اور انگلش میں اس کو جج کہتے ہیں، جج جو عدالت کرتا ہے۔ تو قضات یا انگلش میں ججز، اس کتاب کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہے جو قاضی ہوئے ہیں۔ جب دنیاوی طور پر جیسے بادشاہتے ہیں، بادشاہ نہیں ہوتے تھے، اس وقت قاضی ہوتے تھے۔ قاضی زمین پر خدا کے قائم مقام ہوتے تھے، وہ خدا سے رہنمائی لیتے تھے، اور خدا بنی اسرائیل میں بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ ہاللیلویہ۔ جب جب وہ خدا کے ساتھ رہے، خدا نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا۔ لیکن جن لوگوں نے خدا کو چھوڑ دیا، خدا نے اپنا ایگریمنٹ انسانوں سے تو نہیں بدلا، لیکن وہ پھر خاموش ہو گیا، کوائٹ ہو گیا۔ یعنی انسانوں کے اعمال ہی خدا کو پھر روکتے تھے کہ خدا ان کی مدد نہ کرے۔ اور اس کتاب میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی انہوں نے خداوند کی طرف رجوع کی تو پھر خدا نے ان کی مدد کی۔ ہاللیلویہ۔ دنیا کے اندر آج بھی یہی طریقہ کار ہے۔ جب ہم خدا کی طرف رجوع کریں گے تو خدا ہماری طرف رجوع کرے گا، لیکن جب ہم خداوند کو رد کریں گے، ریجیکٹ کریں گے، خداوند کو عزت نہیں دیں گے، تو خدا وعدہ کر کے مکرتا تو نہیں ہے، لیکن پھر وہ اپنی فیور روک لیتا ہے۔ سو یہاں پر لکھا ہے، اور بنی اسرائیل نے خدا ان کے آگے بدی کی، اور خداوند نے ان کو 7 برس تک مدیانیوں کے ہاتھ میں رکھا۔ بدی کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ ہاں جی، بدی کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا، کسی طرح سے بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اور مدیانیوں کا ہاتھ اسرائیلیوں پر غالب ہوا۔ مدیان، مدائن، مدینہ، یہ ایک شہر کے نام ہے جو وقت کے ساتھ بدلتے رہے۔ جیسے بھی عراق ہے، اس کا پرانا نام ادوم، ادما، مسوپتامیہ اور بابل، جہاں سے دنیا شروع ہوئی تھی۔ تو جب ان شہروں کے نام ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں ان قوموں کا بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس وقت قومیں کون کون سی تھی۔ انسان ڈر کے مارے پہاڑوں میں کھوہ اور غار اور قلعے انہوں نے بنائے، ڈر اور خوف۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے طور پر انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کی، حالانکہ محفوظ انسان کو خدا ہی کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ بیابانی سفر کے اندر کہاں پر کوئی قلعے تھے، کوئی بلڈنگز تھی، خیمے میں وہ چلتے تھے، لیکن ان کا خدا ان کے بیچ میں تھا۔ دن کے وقت بادل کا سایہ ان پر کرتا، اور رات کے وقت آگ کے ستون میں ان کے آگے آگے چلتا تھا۔ آج بھی خدا اور انسان کی ایسی ہی رفاقت اور شراکت کی ضرورت ہے کہ ہمارا خدا ہمارے بیچ میں ہو۔ ہاللیلویہ۔ لیکن انسانوں نے تو بہت ساری مصروفیت بڑھا دی ہے، اور خدا دیکھتا رہتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا موقع دو، لیکن اسے کہاں موقع ملے۔ ایسا ہوتا تھا کہ جب بنی اسرائیل کچھ بوتے تھے
تو مدیانی اور امالیکی اور اہل مشرق ان پر چڑھ آتے تھے، ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت، پھر تیسری مصیبت، پھر چوتھی مصیبت، اور ان کے مقابل ڈیرے لگا کر غزہ تک کھیتوں کی پیداوار کو برباد کر ڈالتے تھے۔ کئی بار ہم بھی کوشش کرتے ہیں برے حالات سے نکلنے کے لیے، لیکن کوئی نہ کوئی مصیبت پھر ہمیں پکڑ لیتی ہے اور ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، بالآخر پھر ہم وہیں پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اس سیزن میں فصلیں زیادہ ہوں گی اور حالات اچھے ہو جائیں گے، ہم سوچتے ہیں کہ اس سال میں تنخواہیں بڑھیں گی، حالات اچھے ہو جائیں گے، کوئی بونس ملے گا، حالات اچھے ہو جائیں گے، لیکن جو بنیادی وجہ ہے ہم اس پر توجہ نہیں کر رہے۔ توجہ اس بات پر کرنی ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے حضور میں وفادار بنائیں۔ ہاں جی، کیا بنائیں؟ اور وہاں سے ہی پھر آپ کے لیے مدد آئے گی۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے میرے لیے قوت کہاں سے آئے گی؟ نہ مشرق سے نہ مغرب سے، بلکہ خداوند سے آپ کے لیے مدد آئے گی اور سارا کچھ درست ہو سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس نقطے پر آنا ہے کہ بھئی سارا کچھ درست ہو سکتا ہے، خداوند کی طرف سے ہمیں قوت آئے گی، خداوند کی طرف سے مدد آئے گی۔ اب دشمن جو ہے ڈیرے لگاتے سامنے، اور جو کچھ ان کا ہوتا تھا وہ لے کر چلے جاتے تھے، اور ان کے کھیتوں کی باقی جو بچ جاتا فصلوں کو برباد کر جاتے تھے۔ اور بنی اسرائیل کے نہ تو کچھ معاش، نہ بھیڑ بکری، نہ گائے بیل، نہ گدھا چھوڑتے تھے۔ جن سے وہ کام وام کرتے تھے یا بھیڑ بکریوں سے ان کو سیل آؤٹ کر کے حالات بہتر کر سکتے تھے، وہ ان کے جانور بھی لے جاتے تھے، پھر نئے ارینج کریں، کیونکہ وہ اپنے چھپائے اور ڈیروں کو ساتھ لے کر آتے تھے اور ٹڈیوں کے دل کی مانند آتے تھے۔ جیسے ٹڈیوں کے گروہ آتے ہیں اور سارا کو چٹ کر جاتے ہیں، اسی طرح سے وہ آتے تھے، اور وہ ان کے اونٹ بے شمار ہوتے تھے۔ یہ لوگ ملک کو تباہ کرنے کے لیے آ جاتے تھے۔ سو اسرائیلی مدیانیوں کے سبب سے نہایت خستہ حال ہو گئے۔ ہاں جی، کیسے ہو گئے؟ نہایت ٹوٹ گئے، ان کی زندگیاں ٹوٹ گئیں، ان کے ارادے ٹوٹ گئے، ان کی رویا ٹوٹ گئی، ان کے مقاصد بے معنی ہو گئے کہ جب حالات ہی نہیں ہے تو پہلے کو اگر ترقی کیسا کرنی، حالات ہی نہیں ہے تو آگے بچوں کو پڑھانا کیا ہے، حالات ہی نہیں ہے تو آگے ٹریننگ کیا کروانی ہے، حالات ہی نہیں ہے تو آگے زندگی میں بڑھنا کیا ہے، پھر تو زندگی کے دن پورے کرنے والی بات ہو گئی۔ لیکن لکھے آگے، دیکھیں آگے لکھے، جب خستہ حال ہو گئے اور بنی اسرائیل خداوند سے فریاد کرنے لگے۔ ہاللیلویا۔ بنی اسرائیل خداوند سے فریاد کرنے لگے، خداوند کے رحم کو مانگنے لگے۔ تو آگے والی سٹوری پر تو ہم نہیں جائیں گے، لیکن اتنا بتاتا ہوں کہ پھر وہاں پر خدا نے ان کے لیے جدعون کو پیدا کیا۔ ہاللیلویا۔ جدعون کو، خدا نے ان کے لیے جدعون کو پیدا کیا جہاں پر خوف تھا، اور یہ ایک بڑی عمر کا آدمی نہیں تھا، چونکہ کئی بار بڑی عمر کے آدمی وہ کہتے نہیں پتر ہون ترقی مشکل ہے، ہون ترقی بچے یوتھ اس قابل ہوتی ہے کہ ان کی سوچوں کو آپ اچھائی کی طرف ڈائیورٹ کر سکتے ہیں۔ بڑے اب جو لوگ ہیں نا وہ جتنے کئی لوگ پکے ہو گئے نا پھر پکے ہی ہو گئے نہیں پتر ہو حالات نہیں بدل سکتے، ان حالات۔ سو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہماری یوتھ، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے ہوش میں آئے۔ ابلیس کا یہ بھی ایک بہت بڑا حملہ ہے کہ نوجوانوں کو نشے پر لگا دیں۔ کس پر لگا دیں؟ نوجوانوں کو نشے پر لگا دیں، اور بیٹیوں کے سوچوں اور خیالوں کو بھی ابلیس کیا کر دے، ان کو بھی الجھا دے دنیا میں۔ لیکن یاد رکھیں جب نوجوان خدا کے پاس آتے،
خدا امید کرتا ہے کہ اب ہم تبدیلی لائیں گے. ہاللیلویا. اب ہم کیا لائیں گے؟ اسے ایک جدعون مل گیا جس کے سبب سے ہزاروں کے ساتھ نہیں بلکہ 300 لوگوں کے ساتھ انہوں نے حالات کو بدل کر رکھ دیا. ہاللیلویا. کتنے لوگ؟ اور 300 لوگ بھی کون سے تھے؟ جڑے پانی کی پیتے سن. مطلب کوئی تائی نہ سیدھی کرتا رہنے ساتھی بیٹھ ہونے تھے نہیں بیٹھ سکتا. جو سادہ لوگ تھے پانی لکھے چپڑ چپڑ کر کے پیتے تھے. ٹھیک ہے نا. چائے بھی پیتے ہوئے ان کی شاید آواز بھی آتی ہو. ٹھیک ہے نا. کھینچ دے ان پتہ نہیں. تو اس طرح سے سادہ لوگ جن میں کوئی نخرہ نہ ہو وہ جدعون کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ہاللیلویا. کتاب مقدس کہتی ہے کہ اگر بھئی خدا ہماری طرف ہے تو پھر کون ہمارا مخالف ہے؟ وہ حالات ہو، وہ انسان ہو، وہ کسی طرح کی بھی سچویشن ہو، ہم اس سچویشن سے پار ہو سکتے ہیں. ہاللیلویا. اور خدا کے کلام سے میں دیکھ رہا تھا جب انہوں نے نہمیہ نے دیوار بنائی تو وہ کہتا ہے کہ آؤ ہم مل کر اپنے شہر کے گرد فصیل بنائیں تاکہ آگے کو ہو ہم ذلت کا نشان نہ رہیں. آگے کو ہم ذلت کا، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس طرح کا دور جا رہا ہے نا، آؤ مل کر ہم فصیل بنائیں، مل کر دعائیا ماحول بنائیں، مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں، مل کر ایک دوسرے کا احساس کریں. آمین. کوئی مجموعی سوچ بنائیں تاکہ ہم سب ترقی کریں. تاکہ ہم کیا کریں؟ تاکہ ہم سب ترقی کریں. آؤ ہم اپنے گرد ایک فصیل بنائیں. اور 52 دنوں میں کتنے؟ 52 ڈیز میں سب نے مل کر اس شہر کی دیوار کھڑی کر دی. ہر بندے نے اپنے اپنے گھر کے سامنے. کہاں پر؟ مثال کے طور پر ہم سوچیں کہ بھائی کوئی کونسلر، کوئی فلاں، یہ وہ ساڑیاں گلیاں پکیاں نہیں کرا رہے اور ہو سکتا ہے 5-5 ہزار صرف آندہ ہوئے کہ ہم پورے ایریے کو پکا کر سکیں. اپنے اپنے گھر کے آگے ہر بندے نے اپنے اپنے گھر کے آگے دیوار مکمل کی. ہم میں سے ہر ایک کا خاندان اگر نمبر 1 اپنے آپ کو مضبوط کرے پھر دوسرے بہن بھائی کا ہم ہاتھ پکڑیں، ہم اپنی فصیل باہر کی دیوار کو ہم مضبوط کر سکتے ہیں. ہاللیلویا. وہاں پر ہی 4 لوگ تھے جن کے نام دیے گئے ہیں. سنبلت تھا، ہرونی تھا، ایک اور تھا. تو وہ کہتے تھے ان کی دیوار پر اگر لومڑی بھی چڑھے گی تو دیوار گر جائے گی. ان کی دیوار پر کیا ہوگا؟ اگر لومڑی بھی چڑھے گی نا، دیکھا ہے بڑی پکی میں بنا دینا ہے انہیں ڈگی. لیکن انہوں نے اس دیوار کو مکمل کیا. ہاللیلویا. اس کے بعد پھر کاہنوں کی دوسری ٹیم آئی جنہوں نے دوسری بار اس ہیکل کو ریبلڈ کیا. آمین. انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا. ہاللیلویا. خدا کا مقدس کلام جو بتاتا ہے کہ جب ہم خداوند میں آگے بڑھتے ہیں لیکن ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اپنے آپ کو فضولیات سے باہر آنا ہے، دعا میں خداوند کے حضور میں وقت گزارنا ہے، مجموعی سوچ رکھنی ہے کہ خدا ہمارے لوگوں کو ترقی دے. اس کی ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال بتاتا ہوں. ابھی میڈیا پر ایک بحث چل رہی ہے اور وہ بحث یہ چل رہی ہے، یہ کوئی سیاسی پیغام تو نہیں ہے لیکن سوچنے والا ضرور ہے. بحث یہ چل رہی ہے کہ ہمارے ملک میں ایک منسٹر جو سکھ آدمی تھا اس کو بنایا گیا. اب سکھوں کی تعداد صرف 3000 ہے پاکستان میں. کتنی ہے؟ اور 40 لاکھ تو مسیحی صرف پنجاب میں ہی ہو اور پھر کراچی اتنا بڑا شہر ہے تو ہم کوئی کروڑوں میں پہنچتے ہیں. 2-2.5 کروڑ ہم بنتے ہیں مسیحی لوگ. ٹھیک ہے.
تو مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک 3000 والے بندے کو سوار کر دیا جائے، اور اس ڈیولپمنٹ میں اس بندے نے صرف سکھوں کے گردواروں پہ جو ہے نا لگائے پیسے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مسیحیوں کا پھر اس ملک میں کیا کردار ہے، یہ حیثیت کیا ہے؟ اس کے لیے سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب دنیا بھی ہماری پرواہ نہ کرے تو پھر ایک ہے جو ہماری پرواہ کر سکتا ہے، پھر ہم خود اتنے مضبوط ہو جائیں۔ آمین۔ ہم خود اتنے مضبوط ہو جائیں کہ ہماری حیثیت واضح نظر آئے۔ وہ بغیر تعلیم کے، بغیر تربیت کے کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ پھر ہم خود اتنے اچھے اچھے عہدوں پر پہنچ جائیں، لیکن بھائی اگر وقت کو ہم ضائع کرتے رہیں تو پھر ہم آگے کو خود ضائع ہو جائیں گے۔ پھر آگے کو جو ان کو موٹیویشن دے رہا تھا نا نہمیہ، ہم مل کر فصیل بنائیں، اگلی بات کہتا ہے تاکہ آگے کو ہم ذلت کا نشان نہ رہیں۔ آگے کو ہم کہ کسی کے لیے اتنا آسان نہ ہو ہماری بیٹیوں کو گرگلانا، وہ سوچے کہ بھئی یہ خطرناک لوگ بھی ہیں، یہ مضبوط لوگ ہیں۔ لیکن کئی بار ہم خود اتنے کمزور ہو جائیں، اور اس میں اگلا جو کردار ہے نا صرف بیٹیوں کا ہی نہیں ہے، اس میں بیٹوں کا بھی کوئی کردار ہے۔ جب ہمارے نوجوان ہی مضبوط نہ ہوں، ہمارے نوجوان ہی نہ پڑھے لکھے، ہمارے نوجوان کام کاج ہی نہ کریں، گلیوں میں بیٹھے رہیں، اپنا وقت ضائع کریں، تو پھر مضبوط قوم کیسے بنتی ہے؟ مضبوط قوم تو نوجوانوں کے باعث ہوتی ہے۔ پھر اس بندے کے اندر جب وہ خود مضبوط ہوگا، اس کے اندر غیرت بھی ہوگی، اس کے اندر انا بھی ہوگی، اس کے اندر شعور بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے اندر سیلف ریسپیکٹ بھی ہوگی، اور پھر وہ سوچے گا کہ کون ہوتا ہے جو مجھے بےعزت کرنے والا۔ بنی اسرائیل لکھا خدا کے حضور میں ٹوٹ گئے، خستہ ہوئے، اور پھر انہوں نے خدا کے حضور میں فریاد کی۔ آمین۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، بے حسی سے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اپنے آپ کو ہوش میں لانے کی ضرورت ہے۔ یسایہ کی کتاب میں سے آئیے دیکھیے ایک حوالہ میرے ساتھ۔ خدا ان کا کلام یہاں پر ہمیں ایک طریقہ بتاتا ہے کہ کیسے ہم خدا میں آگے بڑھ سکتے ہیں، تاکہ آگے کو ہم ذلت کا نشان نہ رہیں، بلکہ جیسے لکھا نا اس میں زکریا کی کتاب میں، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ گدھے پر سوار ہے، اور وہاں پر یہ لکھا ہے کہ وہ تجھے تاج کے جواہر کی مانند بنائے گا۔ کیسے بنائے گا؟ وہ تجھے تاج کے جواہر کی مانند بنائے گا، زکریا نبی کی کتاب میں لکھا ہے۔ تو تاج کہاں پر ہوتا ہے جی؟ تاج سر پر ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک اہم چیز ہوتی ہے، وہ قیمتی موتی ہوتا ہے جو سینٹر میں ہوتا ہے۔ وہ قیمتی، جیسے کوئین الزبتھ کے تاج کے اندر ایک ہیرا ہے جس کا نام کیا ہے؟ کوہ نور، جس کا نام کیا ہے؟ اور وہ انگریز انڈیا سے لے کر گئے تھے، ملکہ کے انہوں نے کہاں پر لگایا؟ تاج میں۔ تو ایک ایماندار کی ایسی حیثیت ہو، لیکن آپ کی حیثیت یہ ہے کہ میں تجھے جواہر یعنی تاج کے جواہر کی مانند بناؤں گا۔ ہاللیلویا۔ تو بھائی اس پوزیشن تک جانا لکھا ہے خدا ان کے کلام میں، یسایہ 62واں باب آیت نمبر 6 میں، اے یروشلم میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں۔ ہاں جی، اے یروشلم میں نے تیری دیواروں پر، اس سے مراد یہ چوکیدار، یہ گارڈ، یہ دعائیا گارڈ ہے۔ کون سے گارڈ ہے؟ یہ محافظ ہے، دعا کرنے والے۔ اس وقت میں بہت ضروری ہے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بیٹوں کے لیے،
بیٹیوں کے لیے دعائیا مذہبوں کو سرگرم کرنا، دعائیا مذہبوں پر آگ جلانا، روح القدس کی آگ اترے تاکہ آگے کو ہم ذلت کا نشان نہ رہے۔ اے یروشلم، میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں، وہ دن رات کبھی خاموش نہ ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ کہ ہمارے بچے اگر بگڑتے ہیں تو چلو کوئی بات نہیں، چلو تو اگر آگے والے پھر بگڑ گئے پھر کیا کریں گے ہم؟ ایک طریقہ کار ہے جو تبدیلی لا سکتا ہے اور وہ دعا کا ہے۔ وہ طریقہ کون سا ہے؟ وہ دعا کا ہے۔ وہ دن رات کبھی خاموش نہ ہوں۔ اے خداوند کا ذکر کرنے والوں، خاموش نہ رہو۔ ہاں جی، کیا نہ رہو؟ جب تک وہ یروشلم کو قائم کر کے روئے زمین پر محمود نہ بنائے، جب تک وہ پاکستان کے اندر مسیحیوں کو قائم کر کے یہ قابل ستائش نہ بن جائے۔ ہر بندہ بولے بھائی یار پرویز مسیح کمال آدمی ہے، عرفان مسیح واہ یار کمال آدمی ہے، شاداب مسیح کمال آدمی ہے بھائی، اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے فیلڈ میں، جب تک یہ کمال کے لوگ نہ بن جائیں۔ ہاللیلویا۔ پھر ہم ایک مضبوط خاندان بنیں گے، ہم ایک مضبوط کلیسیا بنیں گے، ہمیں پھر انسانوں کی مدد کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، ہم پھر اپنے آپ کو خود سپورٹ کر سکیں گے۔ آمین۔ تو یہ بھائی جی قرضہ کتوں ملتا ہے، فلانی جگہ سود کتوں ملتا ہے، اے اسی ڈاؤن جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، اگے نہیں جا رہے، قرضہ چک کے سالگرہ کر لئیے، ایسی پیچھے نو جا رہے ہیں، اگے نہیں جا رہے۔ تبدیلی ہو، ہم مضبوط ہو، کھاؤ بے شک اپنا اپنے کھاؤ لیکن مضبوط ہو، ہر خاندان مضبوط بنے، فضولیات سے باز آئے۔ جب تک وہ یروشلم کو قائم کر کے روئے زمین پر محمود نہ بنائے، ہاں جی کی لکھا ہے، اس سے آرام نہ لینے دو۔ ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، 4-4 5-5 گھنٹے کیسے ہم موبائل پہ وقت ضائع کر دیتے ہیں، نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ لکھا خدا کو آرام نہ لینے دو، دعائیں بخور کی مانند آسمان کی طرف جائے۔ پھر لکھا وہ میرے آنسوؤں کو قوم کے لیے آنسو بہائے، خداوند رحم کر۔ پینٹیکاسٹل جو شروع میں چرچ شروع ہوئے تھے نا، لوگ آنسوؤں کے ساتھ روتے ہوئے کلیسیا میں، جڑے تماش بھی لوگ تھے، اے جی گلیڈو مشن، اے جی تاڑی والے مشن، فلانے مشن، جی گوتا مشن، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے شریر لوگ ایمانداروں کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن اصل میں کلیسیا وہی کلیسیا تھی، کلیسیا کی یہی حالت تھی، آنسو اپنے عزیزوں کے لیے بہاتے تھے۔ اور اگر آج ہم نے نجات پائی ہے، ہمارے لیے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے آنسو بہائے۔ آج کلیسیا میں آنسو ختم ہو گئے، اپنی فکر رہی ہے تو دوسرے بندے دکھا دی فکر، ہم خود کدھر جا رہے ہیں، دوسرے بندے کی کیا فکر اور تبدیلی کیا نہیں۔ لکھا ہے خدا کو آرام نہ لینے دو۔ یہ پچھلے سے پچھلی بار ہم نے قاضی بیوہ ہر روز یاد سے کہتی تھی میرا انصاف کر، میرا انصاف کر، میرا انصاف کر۔ اس بندے نے سوچا نہ میں خدا سے ڈرتا ہوں نہ کسی آدمی کی پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس کو انصاف دینا پڑے گا۔ ہاللیلویا۔ ہم اتنی دعائیں پر جمع کر دیں، خدا ہمارے بچوں کو نجات دے،
خدا نے ہماری بیٹیوں کو نجات دے، یہ ہماری نہیں سنتے، خدا تبدیل کر ان کو، آسمان سے پھر قدرت نازل ہو، ہاللیلویا، آسمان سے لکھا ہے خدا کو آرام نہ لینے دے، خدا ٹھیک کر ان، خدا نے اس کو ٹھیک کر، میں کس کے پاس جاؤں، کون میری سن سکتا ہے؟ خدا نے آسمان سے جواب دے، اس کے بندنوں کو توڑ ہے خداوند، تاکہ یہ نشے بازی سے آزاد ہو، یہ بری عادتوں سے آزاد ہو، بدروہیں چھوڑ دے اس کو، یہ رہائی پائے، تبدیل ہو جائیے۔ خدا کو لکھا ہے آرام، خدا کو آرام نہ لینے دو، اور یہی خداوند نے اپنے دائنے ہاتھ میں اپنے کبھی بازو کی لکھا قسم کھائی ہے، کیا کھائی ہے؟ قسم کھا کر وہ مکرتا، اس نے عہد کیا ہے کہ یقیناً آگے کو میں تیرا گلہ تیرے دشمنوں کو کھانے نہ دوں گا، پر اگر لوگ خدا کے حضور میں منت سماجت کریں، اس نے عہد کی ہے میں تیرا گلہ تیرے دشمنوں کو کھانے، پولیس والوں کو کھانے، سود والوں کو کھانے نہ دوں گا، تیرا گلہ میں ان کو کھانے نہیں دوں گا، اور بیگانوں پہ بیٹے تیری میج سے جس کے لیے تو نے محنت کی نہیں پئیں گے، ہاں جی، نہیں پئیں گے، بلکہ وہی جنہوں نے فصل جمع کی، جنہوں نے ڈے نائٹ ڈیوٹیاں کی ہیں، وہ اس میں سے وہ جوس پئیں گے، وہ فروٹ کھائیں گے، وہ اچھے کھانے کھائیں گے، وہ بریانیاں کھائیں گے، جنہوں نے ڈے نائٹ ڈیوٹیاں کی ہیں۔ ایسا نہیں کہ تیرا پیسہ دے کے دے 1 to 5 تے دوجے لوگ کو من، تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اس میں سے کھائیں گے، اور پہلے کیا خداوند کی ایک مسئلہ ایک تے نہیں نا، خداوند کی کیا کریں گے؟ حمد کریں گے، تے پلیٹ ادھر گئی ہے پکایا کھیر ہے، نہ شکری قوم، مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، پوچھو انہاں کولوں کوئی چیز فری آتی ہے جہی تمہیں پسند نہیں، بھائی ابھی پیسے نہ لائیے، شکر گزاری کریں، خدا کی حمد کریں، اس میں سے کھائیں گے اور خدا کی حمد کریں گے، اور وہ جو ذخیرہ میں لائے ہیں، ہاں جی، وہ جو ذخیرہ میں جمع، والیٹ میں، الماری میں، بینک میں جو جمع ہے، تے جے بھائی جی جمع ہی نہ ہوئے، آمدنی تو زیادہ خرچے بدے ہون، اس قوم میں پھر ہوش کتے آنے، وہ دا دماغ نے جو کم کردا، پھر کوئی ایسا سلسلہ بنائے کہ ہم زمین پر محمود ہو، زمین پر لکھا ہے تب تک اسے آرام نہ لینے دو جب تک وہ زمین پر تمہیں قائم کر کے محمود نہ بنائے، ستائش کے لائق نہ بنائے۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، عظیم لوگ ہیں یہ، ہاللیلویا۔ اور بلکہ ہاں جی، ذخیرہ میں لائے ہیں، اسے میرے مقدس کی ہاں جی بارگاہوں میں پئیں گے۔ جب بڑے سالانہ جب عید ہوتی سی نا، اپنے جوسے جو کھانے لے کے تو وہ کہاں پر جاتے تھے؟ ہیکل میں جاتے تھے، تو جے کسی کو سالانہ جمع ہی کوئی نہیں کیتا، ٹھیک ہے، تو جے بھائی جمع ہی کوئی نہیں کیتا، تو ایسے ریورس جا رہے تھے۔ اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، ہاللیلویا، تاکہ ہماری زندگیوں سے، ہماری ترقی سے، ہماری برکت سے ہم اور ہمارے خاندان مضبوط ہوں، اور ہمارے خداوند کے نام کو کہتا ہے کھاؤ میری بارگاہ میں چاہ کے۔ خدا نے کسی کو نہیں منگے یا بریانیوں نے آ کے کھانیاں، وہ ہمیں خوشحال دیکھ کے اسے خوشی ہوتی ہے، ہاللیلویا، سے کیا ہوتی ہے؟
ٹھیک ہے نا, ایک ماں باپ یہ 4-5 اگر بچے ہو, ارے تسی کی پکایا, اور نے کہا جی فلانی چیز پکائی, کیا وہ ساری چیزیں کھا سکتا ہے؟ لیکن اسے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے, میرے بچے واہ بھی واہ انجوائے کر رہے ہیں, اچھی چیزیں کھا رہے ہیں, خداوند تیری شکر گزاری ہو, تو نے ہمیں مضبوط کیا ہے. اور یہ مضبوطی خداوند کے حضور میں فریاد کرنے سے آئے گی, اس کے ساتھ جڑنے سے آئے گی. خداوند آپ سب کو برکت دے. اچھا